بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، روز قیامت شہید کے سر پر عزت کا تاج رکھا جائے گا جس کا ایک یا خود دنیا ما فیہا سے بہتر ہوگا۔ اللہ کی راہ میں شہید ہو جانے والوں کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا فرض ہے کہ وہ قتل ہو جانے کے باوجود بھی زندہ ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، جو لوگ خدا کی راہ میں مارے جائیں ان کی نسبت یہ کہنا کہ وہ مرے ہوئے ہیں، بلکہ وہ تو زندہ ہے، مگر تمہیں اس بات کا شعور نہیں۔ ناظرین محترم، شہادت ایک عظیم رتبہ اور انتہائی اعلیٰ مقام ہے۔ بے شک وہی لوگ اس عظیم مقام کو پاتے ہیں جو ان کی مقدر میں ہمیشہ کامیابی لکھی ہوتی ہے۔ دوستو، شہادت کا مقام نبوت کے مقام سے تیسرے درجے پر ہے۔ قرآن و سنت میں شہید کے مقام و مرتبے سے جو ارشادات ملتے ہیں، اس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے نزدیک شہید اور شہادت کا مرتبہ انتہائی بلند ہے۔ ناظرین، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جنت میں داخل ہوتا ہے وہ ہرگز پسند نہیں کرے گا کہ واپس دنیا کی طرف لوٹے، حتیٰ کہ اسے دنیا کی ہر نعمت و آسائش دے دی جائے، مگر شہید جنت میں جانے کے بعد بھی یہی تمنا کرتا ہے کہ اسے واپس دنیا میں بھیج دیا جائے اور اللہ کی راہ میں 10 مرتبہ قتل کر دیا جائے۔ ناظرین، ایک روایت میں ہے کہ قیامت کے دن راہ خدا میں شہید ہونے والا اس حال میں آئے گا کہ اس کے خون سے مشک کی خوشبو آ رہی ہوگی۔ اس حوالے سے ہم آپ کو ایسے سچے واقعات بیان کرنے والے ہیں جسے سن کر آپ کا ایمان اپنی انتہا تک پہنچ جائے گا۔ واقعی اللہ کی راہ میں قتل ہو جانا اللہ کریم کی طرف سے ایک عظیم تحفہ ہے۔ ناظرین، یہ سچے واقعات ان مجاہدین کی ہیں جو اس وقت کے سپر پاور روس کے خلاف زخمی یا شہید ہوئے۔ جب ان زخمیوں اور شہداء کو اسپتال لے جایا گیا تو ڈاکٹرز اور پاس میں موجود لوگوں نے اس بات کی گواہی دی، ان کے خون سے ایسی عجیب خوشبو آ رہی تھی جو اس سے پہلے نہ تو انہوں نے محسوس کی، بلکہ کئی دن گزر جانے کے باوجود بھی اس انوکھی خوشبو کا احساس انہیں ہوتا رہا۔ ناظرین، مصر سے تعلق رکھنے والے ڈاکٹر فواد حسن اپنی آپ بیتی بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ مجھے سن 1984 میں افغان مجاہدین کی طبی امداد کے لیے افغانستان بھیج دیا گیا۔ یہ وہی دور تھا جب افغان مجاہدین روس کے خلاف میدان جنگ میں مصروف تھے۔ جب میں افغانستان پہنچا، ہلال احمر جسے ریڈ کراس بھی کہا جاتا ہے، اسی اسپتال میں ڈیوٹی پر مامور ہوا۔ یہ فروری 1984 کا واقعہ ہے جب میں البدر ہسپتال میں اپنی ڈیوٹی انجام دے رہا تھا، جس دوران 3 زخمی مجاہدوں کو ہسپتال لایا گیا۔ مجھے ان زخمی مجاہدوں کے معائنے کے لیے کہا گیا۔ اس دوران دوڑتے ہوئے جب میں ریسیپشن میں داخل ہوا تو ان میں ایک مجاہد شہادت کے اعلیٰ مرتبہ پر فائز ہو چکا تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر فواد حسن بتاتے ہیں کہ 25 یا 20 منٹ گزر جانے کے بعد اس شہید کے جسم سے ایک قسم کی خوشبو آنا شروع ہوئی۔ میں نے جب اس شہید کا معائنہ کیا تو پتہ چلا ایک گولی اس کے سینے پر لگی ہے جبکہ دوسری گولی کا زخم اس کے گردن پر تھا۔ ناظرین، ڈاکٹر مزید بتاتے ہیں کہ عموماً اس طرح جب لوگ مرتے ہیں تو ان کے ناخن اور ہونٹ نیلے پڑ جاتے ہیں، مگر اس شہید کے ناخن اور ہونٹ بالکل تازہ اور سرخ تھے۔ چیکنگ کے دوران میرے ہاتھوں پر کچھ خون کے قطرے لگے جس سے کافی دیر تک خوشبو آتی رہی۔ اس کے بعد میں نے ظہر کی نماز کے لیے وضو کیا، جبکہ وضو کرنے کے باوجود میرے ہاتھ سے خوشبو آتی رہی۔ ناظرین، ڈاکٹر فواد حسن مزید بتاتے ہیں کہ میں نے اپنے دوستوں سے اس بات کا ذکر کیا تو انہوں نے بھی شہید کو دیکھنے کی خواہش ظاہر کی۔ چنانچہ ہم دوبارہ اسی ہسپتال گئے تو وہاں بدستور خوشبو جاری تھی۔ فواد حسن بتاتے ہیں کہ یہ خوشبو اللہ کی طرف سے شہید کے لیے ایک نعمت اور ہمارے لیے سبق ہے۔ یہ اس بات کی نشانی ہے اللہ جہاد اور مجاہدین سے خوش ہے۔ ناظرین، اسی طرح عبد الرحمن نامی ایک شخص بیان کرتے ہیں کہ میں ایک اسلامک ریلیف ایجنسی میں بطور ڈائریکٹر کام کرتا تھا۔ ایک دن میں اپنے دفتر میں تھا کہ ایک دوست نے مجھے پشاور میں موجود ایک ہسپتال چلنے کو کہا۔ چنانچہ ہم دونوں اسی ہسپتال میت کو دیکھنے پہنچے۔ دور پنڈلی میں گولیوں کے نشان تھے۔ میں نے اس کمرے میں عجیب قسم کی خوشبو محسوس کی۔ اس خوشبو کو سونگھنے کے بعد میری جو کیفیت ہوئی اس سے میں الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا۔ ناظرین، جب شہید کو دفنانے کے لیے لے جایا جا رہا تھا تو موجود سب لوگوں نے اس خوشبو کو محسوس کیا۔ ناظرین، ہماری اگلی کہانی افغان مجاہدین کے سپریم کمانڈر ملا محمد عمر کی ہے۔ جب شدید گرمی میں آپ کی جسد خاکی کو قبر سے نکال دیا گیا تو دوستو، یہ سن 2013 میں شدید گرمی کا موسم تھا۔
افغان طالبان کے رہنما ملا محمد عمر کی وفات کو 17 دن گزر چکے تھے۔ 17 دن بعد ان کے بیٹے مولوی محمد اور ان کے بھائی مولوی عبد المنان زابل ان کی قبر پر کھڑے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ان کی قبر کو کھول کر انہیں ملا عمر کا چہرہ دکھا دیا جائے تاکہ انہیں تسلی ہو جائے کہ واقعی ملا عمر کی وفات ہو چکی ہے۔ ناظرین، ملا امام کو اپنے ہاتھوں سے دفن کرنے والا جبار عمری تھا جس نے آخری دنوں میں ملا عمر کی خدمت کی اور مرنے کے بعد رات کے اندھیرے میں دفن کیا۔ دوستو، جبار عمری بار بار ملا عمر کے بیٹے اور بھائی سے درخواست کر رہے تھے کہ انہوں نے ملا عمر کی تدفین کی ویڈیو اس لیے بنائی کہ آئندہ کسی کو اس حوالے سے کوئی شک نہ ہو، مگر ملا محمد عمر کے بیٹے اور بھائی قبر کھودنے پر پراسرار کر رہے تھے۔ ناظرین محترم، آخرکار قبر کھودی گئی اور ملا عمر کا کفن ہٹا کر چہرہ بھائی اور بیٹے کو دکھا دیا گیا۔ شدید گرمی میں 17 دن گزر جانے کے باوجود ملا عمر کا جسم اس حالت میں تھا۔ جب بیٹے اور بھائی کو تسلی ہوئی تو ملا محمد عمر کو لکڑی کی ایک تابوت میں منتقل کر کے دوبارہ دفن کر دیا گیا۔ زبل کا وہی علاقہ تھا جہاں ملا محمد عمر نے اپنی زندگی کے آخری دن جبار عمری کے ساتھ گزارے۔ دوستو، اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں قتل کر دیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، بلکہ وہ تو زندہ ہیں مگر تم اس کا شعور نہیں رکھتے۔ ناظرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہید کی فضیلت یوں بیان کی ہے کہ اللہ تعالیٰ شہید ہونے والوں کو 6 انعامات میں نوازتا ہے۔ جب شہید کے خون کا پہلا قطرہ زمین پر گرتا ہے، اس کے ساتھ ان کے تمام گناہوں کو معاف فرماتا ہے۔ شہادت کے وقت شہید کو جنت کے محلات اور پرسکون زندگی نظر آنے لگتی ہے۔ نہایت ہی خوبصورت اور بڑی بڑی آنکھوں والی حوروں سے اس کا نکاح کر دیا جاتا ہے۔ ناظرین، اللہ کی راہ میں شہید ہونے والے کو اللہ بڑی گھبراہٹ سے محفوظ فرماتا ہے، یعنی قیامت کا دن جو انتہائی سخت اور بھیانک ہے۔ اللہ تعالیٰ شہیدوں کو اس گھبراہٹ والے دن سے امن عطا فرمائیں گے۔ شہیدوں کے متعلق صرف مسلمان ہی نہیں بلکہ کئی غیر مسلم بھی اعتراف کر چکے ہیں۔ خدمت خلق کا مشہور ادارہ ریڈ کراس نے افغانستان اور عراق میں کئی بار اس بات کا اعتراف کیا کہ جب ہم افغانستان یا عراق میں مجاہدین کی لاشوں کو اٹھاتے تو کئی ہفتے گزر جانے کے باوجود ان کی لاشیں صحیح سلامت ہوتی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں شہادت کی موت اور سعادت والی زندگی عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم۔